حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آئے. اب دیکھیے ابو طلحہ کی بیوی زوجہ حضرت ام سلیم نے کس طرح بیوی ہونے کا حق ادا کیا. بارگاہ رسالت میں ایک مہمان آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے. حضرت ابو طلحہ اس مہمان کو بارگاہ رسالت بارگاہ نبوت سے لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں. اپنے گھر آتے ہیں, بیوی سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ ام سلیم, یہ بتاؤ کہ گھر میں کچھ کھانا بھی ہے, کھانا کھانے کو کچھ ہے گھر میں یا نہیں ہے. بیوی نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے. کہا بچے بھی بھوکے ہیں, وہ خود بھوکی ہیں. حضرت ابو طلحہ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے, کوئی کھانا نہیں کھایا, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے. تو بیوی نے کہا کہ اس ایک آدمی کے کھانے کو ہم مہمان کو کھلا دیں گے. کہا حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بچوں کو سلا دو. حضرت ام سلیم نے اپنے بچے کو بھوکے سلا دیا. بھوکے سو گئے ام سلیم کے بچے, حضرت ابو طلحہ کے بچے کو بھوکے سلا دیا. اور پھر حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ جب تم چراغ مہمان کو کھانا دینے کے لیے تم جاؤ تو چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کی بتی کو بجھا دینا. چراغ درست کرنے کے بہانے, جلانے کے بہانے تم چراغ کی بتی کو بجھا دینا. اور جب گھر میں اندھیرا ہو جائے مہمان کو کھانا دے دینا. اور پھر ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے علیحدہ اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. جب اندھیرا ہوگا ہم دونوں یہ ادا کریں گے کہ پلیٹ میں ہاتھ کو ڈالیں گے, پھر منہ میں اٹھائیں گے, پھر زبان منہ کو چلائیں گے. مہمان یہ سمجھیں گے کہ ہم دونوں مل کر کھانا کھا رہے ہیں. تو مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا, کھانا ایک ہی آدمی کا ہے وہ کھا لیں گے. چراغ کو بجھا دینا. حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم جاتی ہے, جا کر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیتی ہے. چراغ کو آپ نے درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا. اور چراغ بجھانے کے بعد خود ایک پلیٹ لے کر ابو طلحہ کو بلایا, صحابی رسول کو, اور ایک جگہ بیٹھ گئی. اور دونوں کھانا کھانے کی ادائیں, دونوں کھانا کھانے کی نقل کرتی رہی, اور دونوں کرتے رہے اور کھانا کھاتے رہے. یعنی کھانا کیا کھاتے, کھانا ہی نہیں تھا. ابو طلحہ بھی خالی ہاتھ پلیٹ میں ڈالتے اور منہ میں رکھتے اور یوں ہی نقل فرماتے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, تاکہ مہمان یہ سمجھ جائیں کہ یہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں. مہمان یہ سمجھیں کہ یہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں. جب پیٹ بھر کے مہمان نے کھانا کھا لیا اور یہ سمجھا کہ ابو طلحہ اور ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نے بھی کھانا کھا لیا ہے, یہ سمجھا, مگر کھانا تو تھا ہی نہیں. کھانا تو تھا ہی نہیں, کھانا تو مہمان کو کھلایا. یہ تو نقل کر رہی تھی, یہ تو گھر کی عزت بتا رہی تھی. تو کوئی نیک بیوی اگر ہو تو نیک بیوی گھر کو کیسے چار چاند لگاتی ہے. نیک بیوی گھر کی عزت کو کیسے چار چاند لگاتی ہے, گھر کے عظمت کو کیسے بحال کرتی ہے. اگر مفلس اور مفلس اگر شوہر ہو, اگر غریب اور مفلس شوہر ہو, تو بھی اگر نیک اور صالحہ بیوی ہوتی ہے تو کیسے گھر کی عزت کو چار چاند لگاتی ہے. کہ بیٹھ جاتی ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے مگر کھانے کی نقلی ادائیں کر رہی ہیں تاکہ گھر کی عزت برقرار رہے. جب مہمان کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ دونوں بھی اٹھ جاتے ہیں, برادران ملت اسلامیہ, اور گھر کی عزت کو چار چاند لگا دیتے ہیں.